اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کاشانہ بصیرت آڈیو بک سلیکشن ہے اور اس وقت جو کتاب آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے حضرت زینب کبریٰ کے تاریخ ساز اور عہد آفرین خطبے، لکھنے والے حضرت آیت اللہ علامہ سید ابن حسن نجفی، اور اس کتاب کی فہرست کا غالباً 5واں ٹاپک کہ دربار یزید میں حضرت زینب کا خطاب، اور آپ کے سامنے ذیشان حیدر ایز اے ریڈر فرماتے ہیں کہ سفیانی خاندان نے دمشق کے علاقے پر کوئی 35 برس حکومت کی، مگر اتنے طویل عرصے میں انہوں نے اہل بیت رسالت کو کبھی بھی وہاں کے عوام سے متعارف نہیں ہونے دیا۔ وہ تو کہیے رسول کے بزرگ صحابی حضرت ابو ذر غفاری کو خدا ان کے نام کو اور روشن کرے، جنہیں شہر بدر ہونے کے باعث جبراً ایک موقع مل گیا اور انہوں نے خاندان نبوت کی شناخت کے سلسلے میں کچھ کام کر دکھایا۔ اس وقت شام میں جو تھوڑا بہت اجالا ہے اسے اسی عظیم مجاہد کی محنتوں کا ظہور جانیے۔ البتہ عراق اور اس صوبے کا مرکزی شہر کوفہ نبی کے 2 دمان اور علی کے خاندان کے اوصاف و کمالات کے آگے اپنا سر جھکاتا تھا۔ اس لیے جب شہیدوں کے سردار امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مکے سے کوفے کی جانب روانہ ہوا تو اس وقت کی حکومت نے کوفے کی عملداری عبید اللہ ابن زیاد کو تفویض کی۔ اموی رژیم میں ابن زیاد فولادی آدمی سمجھا جاتا تھا، اور اس اقدام سے سرکاری حلقوں کا عام تاثر یہ تھا کہ بس اب کوفے والوں کے سارے بل نکل جائیں گے۔ نیز شروع میں اس کا عملی اظہار بھی ہوا، مگر جب بیمار کربلا امام زین العابدین اور جناب زینب اولیاء علیہ السلام کی قیادت میں آل محمد علیہ السلام کا لوٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا اور متجسس ذہنوں تک دختر فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تقریر کے ذریعے ضمیروں کو ہلا دینے والی وہ آواز پہنچی اور حقیقت کھلی، تو وہیں سے ایک تحریک نے جنم لیا اور برقی لہروں کی طرح انقلاب کی موجوں نے جمہور کو اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا۔ بشر ابن خزیم اسدی واقعات کے ایک چشمدید گواہ ہیں اور ان کا بیان اس حقیقت کا ثبوت ہے۔ پھر لوگ نوحوں اور مرثیوں کے ذریعے بھی اس المیہ کو دور دور تک پہنچانے لگے۔ اس زمانے کے ایک مشہور شخص سہل شہرزوری نے جب ایک سن رسیدہ آدمی سے دریافت کیا کہ یہ قیدی کون ہے اور کہاں سے لائے گئے ہیں، تو اس نے برجستہ چند شعر کہہ کر سنائے۔ درد اور جذبے میں ڈھلا ہوا ایک فکر انگیز شعر یہ تھا: وَإِنَّ قَتِيلَ الطَّفِّ مِنْ آلِ ہاشم اذل رقاب المسلمین فذلت، یعنی خاندان ہاشم کے فرد فرید اور نینوا کے شہید کے قتل نے مسلمانوں کے گلے میں ذلت کا طوق ڈال دیا اور واقعاً یہ پوری قوم رسوا ہو چکی۔ بغاوت کے آثار کوچہ و بازار سے گزر کر ابن زیاد کے دربار اور اس کے اعصاب پر طاری ہو چکے تھے۔ نیز بقول مورخ طبری جس لمحے خانوادہ رسالت کو اس کے سامنے لایا گیا اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی زید بن ارقم دربار میں موجود تھے، اور جب انہوں نے قیامت کا یہ منظر دیکھا تو ابن زیاد پر برس پڑے اور پھر باہر نکل کر لوگوں سے یہ کہنے لگے: عرب کے بہادر سپوتوں، آج سے تو تم اپنے جیسے انسانوں کے غلام بن گئے ہو۔ تم نے پسر مرجانہ کو اپنا حاکم بنا کر فرزند فاطمہ کو قتل کروا دیا۔ ہائے کس بری طرح تم نے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ نیز اس موقع پر عبداللہ ابن عفیف ازدی تو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح انس بن مالک نے اپنے آنسوں کے وسیلے سے اس داستان غم و علم کو لوگوں تک پہنچایا۔ جابر وائلی بھی اس دور کی ایک اہم شخصیت ہیں، وہ بھی حکومت کا تختہ الٹنے کی باتیں کرنے لگے۔ الغرض کوفے کے بڑے بازار میں جناب زینب کے خطاب سے ایک ہلچل مچ گئی اور پھر یہ اضطراب طوفانی کیفیت اختیار کرنے لگا۔ نیز اس لٹے ہوئے قافلے کو جب کوفے سے دمشق کی جانب روانہ کیا گیا تو راستے میں جو بستی آئی، جو شہر پڑا، اور وہاں کے رہنے والوں کو جب یہ معلوم ہوا
کہ فوج کی نگرانی میں لائے جانے والے اسیر اہل بیت عصمت و طہارت ہیں، تو بلا اختلاف مذہب و ملت مسلم اور غیر مسلم سب نے مل کر حکومت کے خلاف محاذ لگائے۔ موصل، تکریت، مارت النعمان، شیزر، سیبور، حمص اور حران وغیرہ میں تو باقاعدہ احتجاجی جلسے ہوئے، جلوس نکالے گئے، سپاہ شام پر حملے ہوئے اور عوام باقاعدہ سے فوج مقابلے کی تیاریاں کرنے لگی۔ اور جب یہ قافلہ دمشق پہنچا تو ایک طرف تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان قیدیوں کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی، اور دوسری جانب یہ شعور عام تھا کہ دارالسلطنت کو سجانے کے لیے حکومت نے اپنا سارا خزانہ لٹا دیا ہے۔ عید کا سما تھا اور لوگ جشن فتح منانے میں مگن تھے۔ اسیران اہل بیت کو سب سے بڑے بازار کے مرکزی حصے باب الساعات کی طرف لے جایا جا رہا تھا کہ ایک جگہ ابراہیم ابن طلحہ نامی ایک شخص نے حضرت سید سجاد سلام اللہ علیہ سے دریافت کیا، من الغالب، اس مارکے میں جیت کس کی ہوئی؟ امام علیہ السلام نے کمال اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اذا حان وقت الصلاة فأذن وأقم تجد الغالب، جب نماز کا وقت آ جائے تو اذان کہہ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ فتح کس کی ہوئی۔ ہاں، وہ لوگ جو تماشا دیکھنے کے لیے بلائے گئے تھے، جب انہوں نے بے پردہ سیدانیوں کی باوقار شخصیت اور طوق و سلاسل میں ایک نورانی چہرے والے بیمار کو دیکھا تو دنگ رہ گئے، اور کوفے والوں کی طرح انہیں بھی فوراً یہ خیال آیا کہ سرکاری ذرائع ابلاغ سے ان قیدیوں کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ درست نہیں ہے، لہذا صحیح معلومات کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ خیال بجائے خود ایک بہت بڑی تبدیلی کا محرک بن گیا۔ چنانچہ تاریخیں بتاتی ہیں کہ اسیروں کا یہ کارواں جب جامع مسجد دمشق کے دروازے کے پاس پہنچا تو سہل ساعدی کے ایک سوال کے جواب میں امام زین العابدین علیہ السلام نے قرآن کی زبان میں یہ جواب دیا کہ پوچھنے والے، وہ گھر جو آیہ مودت اور آیہ تطہیر کا مصداق ہے، یہ قیدی اسی گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ مگر یزید کے بڑے دربار میں حضرت زینب کبریٰ نے جب خطاب فرمایا ہے تو عجیب عالم تھا، یوں لگتا تھا جیسے آگ برس رہی ہو، زلزلہ آ گیا ہو۔ یزید کو اپنے راج محل کی دیواریں گرتی نظر آ رہی تھیں اور اپنے اقتدار کے سارے چراغ بجھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وزراء کا رنگ رخ زرد پڑ چکا تھا، امراء اپنے حواس کھو بیٹھے تھے، سفراء دم بخود اور بہت سی اہم شخصیات فوری طور پر صورتحال کے پس منظر سے مکمل آگاہی کے لیے بے چین تھی۔ چنانچہ ابو برزہ اسلمی اور سمرہ بن جنادہ نے حالات کا جائزہ لے کر سر بازار احتجاج کیا۔ خیر، یہ لوگ تو رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے اور عرب کے باشندے تھے، لیکن حیرت انگیز بات تو یہ ہوئی کہ مملکت روم کے سفیر نے، جو نہ مسلمان تھا اور نہ عرب، پیش نظر واقعات کی تاب نہ لا کر اتنا شدید احتجاج کیا کہ اسی وقت یزید نے اسے قتل کروا دیا۔ بہرکیف زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے شاہی دربار میں یزید جیسے ظالم و جابر کج کلاہ کے روبرو اور 700 اعیان سلطنت اور بیرونی نمائندوں کی موجودگی میں جس طرح اس کی اور اس کی حکومت کی اہانت کی ہے، اس سے نہ صرف علی کی بیٹی کی جرأت و ہمت اور شجاعت و شہامت کا سب پر سکہ بیٹھا، بلکہ جو لوگ اس بزم میں موجود تھے انہیں حاکم دمشق کا برا حال اور اس کی حکومت کے خراب مستقبل کا نقشہ بھی نظر آنے لگا۔ اور بالآخر جس وقت یزید نے گرمی تقریر سے پریشان ہو کر محل سرا کا رخ کیا اور اس کی محفل برخاست ہوئی تو یہ اندوہناک خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اسلام کا مخالف کہہ کر جو قیدی لائے اور دکھائے گئے تھے وہ خاندان رسالت کے ماہو انجم تھے۔ بس پھر کیا تھا، آواز کی رفتار سے ذہنوں میں تبدیلی اور دماغوں میں تغیر آنا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاسی اوضاع ایسے بگڑے کہ حکومت کے لیے اسیران اہل حرم کو زیادہ عرصے تک شام کے زندان میں رکھنا محال ہو گیا۔ نیز جب مجبوراً ان قیدیوں کو رہا کیا گیا تو بادشاہ کا محل، اعضاء خانہ اور شام کے تمام باشندے سوگوار تھے۔ کسی نے یہ بڑی عجیب اچھی بات کہی کہ یزید، جس کو عرض کربلا پر ممکن
ظلم و جور کے ساتھ فنا و برباد کر چکا تھا، دمشق میں اس کا ماتم ہوا۔ یوں سمجھیے کہ یزید نے جس کو مٹانا چاہا، زینب نے اسے زندہ و جاوید کر دیا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب۔ پیش خدمت ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا یزید کے سامنے اس کے دربار میں خطبہ۔ فرماتے قامت زینب علیہ السلام وقالت الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ والآلہ اجمعین، صدق اللہ سبحانہ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وَإِنَّ ذَلِكَ لِعَظْمِ خَطَرِكَ عِنْدَهُ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، اور درود و سلام رسول و اہل بیت رسول پر۔ کتنی سچائی ہے خداوند عالم کے اس ارشاد میں کہ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ سورہ روم آیت نمبر 10۔ کیوں یزید زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح در بدر پھیرا کر تو نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی اور تو خود بڑا عزت دار بن گیا؟ پھر تو اس خام خیالی کا شکار ہے کہ وہ المیہ جس سے ہمیں تیرے ہاتھوں دو چار ہونا پڑا، اس سے تیری وجاہت میں کچھ اضافہ ہو گیا، اور شاید اسی غلط فہمی کے باعث تیری ناک اور چڑھ گئی اور غرور کے مارے تو اپنے کندھے اچکانے لگا۔ فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوثقة والأمور متسقة حين صفاك لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. أَمِنَ الْعَدْلِ يَا ابْنَ الطُّلَقَاءِ تَخْدِيرُكَ حَرَائِرُكَ وَإِمَاؤُكَ وَسَوْقُكَ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ سَبَايَا وَقَدْ هَتَكْتَ سُطُورَهُنَّ وَأَبْدَيْتَ وُجُوهَهُنَّ تَحْدُو بِهِنَّ الْأَعْدَاءُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني. ہاں یہ سوچ کر تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا کہ تیری مستبدانہ حکومت کی حدیں بہت پھیل چکی ہیں اور تیری سلطنت کی نوکر شاہی بڑی مضبوط ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تو یہ بھی سمجھ بیٹھا ہو کہ خلاق عالم نے ہماری مملکت میں تجھے بغیر کسی خطرے کے پھیل پھیل کر اطمینان سے اپنا حکم چلانے اور منمانی کرنے کا یہ موقع دیا ہے۔ ٹھہر یزید، ٹھہر، ایک دو سانسیں اور لے لے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ دراصل تو رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے کہ کفر کی راہ کے حق میں کوئی بہتری ہے، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب جی بھر کر گناہ سمیٹ لے، اس کے بعد اس کے واسطے سخت ذلت آمیز سزا اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ آیت سورہ آل عمران 178۔ اے ہمارے آزاد کیے ہوں کے جائے، کیا یہی عدل ہے؟ اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ تیری تو عورتیں اور کنیزیں تک پردے میں ہوں
اور نبی زادیوں کی چادریں چھن کر انہیں بے پردہ سر برہنہ ایک شہر سے دوسرے شہر پھیلایا جائے۔ ہاں یزید، تو نے ہی ہمیں ان حالوں کو پہنچایا ہے۔ ہم بے وارثوں کا قافلہ جس جگہ پہنچتا ہے وہاں تماشائیوں کا ٹھٹھ لگ جاتا ہے۔ ہر قسم کے لوگ، ہر طرح کے آدمی، راہ راہ، منزل منزل، جوق در جوق، دور اور نزدیک سے ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ والدني والشريف ليس معهن من رجالهن من ولي ولا من حماتهن حمي، وكيف يرتجى مرافقة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء، وكيف يستبطاء في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكثها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراطك لدماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم أهل الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت۔ اور ہم جس جگہ جاتے ہیں دور اور نزدیک سے ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کاروان کا نہ کوئی ساتھی ہے، نہ حمایتی، نہ دوست، نہ نگہبان، ہاں مگر جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبانے والوں سے ہو، اس سے کسی روح رعایت کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اور جس کا گوشت پوست ہمارے شہیدوں کے لہو سے اگا ہو، بھلا اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ کہاں پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں، جو اہل بیت عصمت و طہارت کی دشمنی میں انگاروں پر لوٹ رہا ہو، اس سے کب یہ امید باندھی جا سکتی ہے کہ وہ حقیقتوں کے بارے میں کبھی ٹھنڈے دل سے غور بھی کرے گا؟ اے یزید، تو احساس جرم کے بغیر اور جس ڈھٹائی سے کہتا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت مجھے اسلاف دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے، وہ مجھے شاباشی دیتے اور کہتے یزید تیرے دست و بازو کو نظر نہ لگے، تو نے محمد کے گھرانے سے کیا خوب انتقام لیا ہے۔ یزید، تو جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ کہتا چلا جا رہا ہے وہ تیری اندرونی کیفیت کا اظہار ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح، بے ادب، اپنی چھڑی سے جس ہستی کے مقدس ہونٹوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ تو نے محمد کے پیاروں کا خون بہا کر اور عبد المطلب کے چاند تاروں کو خاک میں ملا کر اپنے سوکھے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا اور بھرے ہوئے گھاؤ کو کچھ اور گہرا کر دیا ہے، اور اس پر سے تو نے اپنے پرکھوں کو بھی پکار رہا ہے، اپنے گڑے ہوئے مردوں کو آواز دے رہا ہے، اور اس سے بے خبر کہ ان قریب تو خود بھی اسی گھاٹ اترنے والا ہے جہاں وہ ہے، اور جب تو اپنے سگوں کے پاس پہنچ جائے گا تو پھر رہ رہ کر تیرا دل یہ چاہے گا کہ کاش نہ زبان میں سکت ہوتی اور نہ ہاتھوں کو جنبش، تاکہ جو کہا ہے وہ نہ کہتا اور جو کیا ہے وہ نہ کرتا۔ اللہم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا، فوالله ما فرأيت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته وأنتهكت من حرمته في عترته ولحمته حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم
وَيَأْخُذْ بِحَقِّهِمْ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ پروردگار تو ان ظالموں سے ہمارا حق دلا دے اور ان ستمگروں سے ہمارے بدلے چکا دے۔ بار الہ، جن جفا شعاروں نے ہمارا لہو بہایا ہے اور ہمارے طرفداروں کو قتل کیا ہے، ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ قسم بخدا اے یزید، تو نے خود ہی اپنی کھال نوچی ہے اور اپنے ہاتھوں اپنی گوشت کی تکہ بوٹی کی ہے۔ بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے انتہائی ذلت و خواری کے عالم میں اللہ کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نے نبی کی ذریت کو خاک و خون میں غلطاں کیا ہے اور ان کی عطرت، ان کے پیاروں کو نشان ستم بنا کر اور ان کی حرمت زائل کی ہے۔ یزید، جب تو اپنے ان سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائے قیامت کے دن خدا کی عدالت میں پیش ہوگا تو پھر دیکھنا کہ داور محشر کس عنوان سے ریاض رسالت کے بکھرے ہوئے پھولوں کو اکٹھا کر کے ہر برگ گل کو آماجگاہ صد بہار قرار دیتا ہے، اور وہ منصف حقیقی کس طرح جور و جفا کرنے والے باغیوں سے ہم کو ہمارا حق دلاتا ہے۔ اس پیدا کرنے والے کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو در حقیقت زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَاكِمًا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ خصیما وبجبرائیل ظہیرا وسيعلم من سوى لك ومن مكنك من رقاب المسلمين بئس للظالمين بدلا وأيكم شر مكانا وأضعف جندا ولئن جرت على الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك واستعظم تقريعك واستكثر توبيخك لكن العيون عبرا والصدور حرا ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء فهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد۔ سن یزید سن، تیرے لیے تو بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ بہت جلد خدائے ذوالجلال فیصلہ دے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدعی ہوں گے اور جبرائیل امین مدد کریں گے۔ ہاں، اور وہ لوگ بھی اس ہنگام اپنا انجام دیکھ لیں گے جنہوں نے زمین ہموار کر کے تجھے اس جگہ تک پہنچایا اور پھر اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا۔ جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا تب ہی پتہ چلے گا کہ جو زیادتیاں کرتے ہیں ان کو کتنی بری سزا ملتی ہے، اور اسی لمحے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کسے بدترین جگہ دی گئی اور کس کے ساتھ کس درجہ بودے نکلے۔ اے یزید، یہ تو زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھے تجھ جیسے آدمی سے بات کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تجھے تو میں بہت چھوٹا اور بے وقت سمجھتی ہوں، البتہ تیری سرزنش کو بڑا کام اور تیری ملامت کو ایک اچھی بات قرار دیتی ہوں۔ ہاں، تجھ سے مخاطب ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو امڑ رہے ہیں اور کلیجے سے آنچیں نکل رہی ہیں۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ وہ خاصان خدا جنہیں اس نے عز و شرف دے کر سرفراز فرمایا، وہی فتح مکہ کے دن ہمارے آزاد کیے ہوئے شیطان صفت گروہ کے ہاتھوں تہ تہ ہوں۔ آہ آہ، دشمن کی آستین سے ابھی تک ہمارے شہیدوں کا لہو ٹپک رہا ہے اور آج بھی ان کے لب و دندان پر ہمارا گوشت چبانے کے نشان موجود ہیں۔ اف، ان کشتگان رہ تسلیم کے پاک و پاکیزہ اجسام دامن صحرا میں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں۔ اے یزید، اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر تو سمجھ رہا ہے کہ کچھ حاصل کر لیا تو یاد رکھ کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔
اور یہ بات نہ بھولنا کہ تو اپنے اعمال کی صورت میں جو بھیجے گا بس وہی پائے گا۔ نیز رب العالمین اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ فإلى الله المشتكى وعليه المعول، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا أعداد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين۔ والحمد لله رب العالمين الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأل الله أن يكمل الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلاق فتى إنه رحيم ودود، حسبنا الله ونعم الوکیل۔ ہم اللہ کے سوا نہ کسی سے اپنا حال کہتے ہیں اور نہ کسی کے پاس فریاد لے کر جاتے ہیں، صرف اسی کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہی ہم سب کا مرکز اعتماد ہے۔ اے یزید، تیرے پاس مکر و فریب کا جتنا ذخیرہ ہے اسے جی کھول کر کام میں لے آ، ہر طرح کی سعی و کوشش میں بھی کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھنا، اپنی سیاسی جد و جہد کو مزید تیز کر دے، اور ہاں ساری حسرتیں نکال لے، تمام آرزوئیں پوری کر لے، مگر اس کے باوجود تو نہ تو ہماری شہرت کو کم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس موقف میں ہے کہ ہمیں جو مقبولیت حاصل ہے اسے متاثر کر سکے۔ پھر یہ بھی تیرے بس میں نہیں کہ ہماری فکر کو پھیلنے اور ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے روک دے، نیز تو ہمارے مقصد کی گہرائی تک پہنچنے اور غرض و غایت کی گہرائی کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ یزید، تیری فکر غلط ہے، تیری رائے خام ہے، تیری زندگی کے محض چند دن باقی رہ گئے ہیں، تیری بساط الٹنے والی ہے اور بہت جلد تیرے ساتھیوں کا شیرازہ بھی بکھرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دن قریب ہے جب منادی آواز دے گا، ہاتف غیبی کہے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت۔ سورہ ہود آیت نمبر 18۔ اور حمد و سپاس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بولو رب الارباب، جس نے ہمارے پیشترو بزرگوں کو انجام کار خیر و سعادت کے خزانے عامرہ سے افتخار بخشا اور ہماری آخری شخصیتوں کو شہادت و رحمت کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ ارحم الراحمین، ہمارے شہداء کے ثواب کو کمال آئے، ان کے اجر کو فراواں اور ان کے وارثوں اور جانشینوں کو اپنے حسن و کرم سے بہرہ مند فرمائے۔ یقیناً وہ بڑا مشفق اور حد درجہ مہربان ہے۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ سورہ آل عمران آیت 173۔ اور اسی کے ساتھ ہی خطبہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اختتام پذیر ہوا، اور اس کتاب کا اگلا ٹاپک روضہ اقدس۔ دنیا کا قاعدہ ہے نامور ہستیوں کو سب اپنانا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح کی نسبت، کوئی واسطہ، بس ایک تعلق پیدا ہو جائے، بڑی شخصیت کے نام سے کوئی جگہ بنا لیں، کوئی یادگار کھڑی کر دیں، یا پھر مقدور ہو تو کوئی درگاہ بارگاہ سجا کر اس کے حوالے سے اپنے اخلاص کا نقش بٹھائیں۔ افغانستان کے مسلمانوں نے اپنے ملک کے شمالی حصے میں تاجدار معارف حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ایک پرشکوہ مقبرہ تعمیر کر رکھا ہے، جہاں بے شمار عقیدت مند حاضری دے کر دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ یہ بستی مزار شریف کے نام سے مشہور ہے۔ سن 1980 عیسوی میں ہمیں چین کے شہر کینٹن کے تاریخی قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ وہاں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا بھی مرقد ہے جو زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ سب کے ساتھ وہاں جا کر ہم نے بھی ارادت کے پھول چڑھائے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اسلام کی تاریخ اور اصحاب رسول یا تابعین کرام کے بارے میں جو لٹریچر ہے، اس میں ان بزرگ کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا جو اسلامیان چین کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ بہرحال جس مردان خیر کے ہاتھوں یہ نشانیاں ابھری ہیں
ان کی نیت قابل رشک ہے اور یقیناً انہیں اس کا اجر ملے گا، مگر بقول غالب اس نیک تعمیری کام میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، اور وہ یہ کہ بسا اوقات عوام الناس اپنے جذباتی رشتے کی بنا پر جو اصلی جگہ نہیں ہوتی اسے حقیقی سمجھنے لگتے ہیں، اور بعض حالات میں بے خبری کے باعث بہت سے لوگ سچ مچ کے اماکن مقدسہ کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، جیسے قاہرہ مصر میں مشہد رأس الحسین بڑے جاہ جلال کا روزہ ہے، صبح سے شام تک یہاں شوق زیارت رکھنے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، اور تمام مصریوں کا ایمان ہے کہ اس مقام پر سرور شہیدہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے، حالانکہ دریائے نیل سے سیراب ہونے والی زمین کے دامن میں حضور کے پوتے جناب زید ابن علی ابن الحسین کا سر دفنایا گیا تھا۔ اسی طرح مصر کے باشندے یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ قاہرہ کے قناطر الصباح کا علاقہ شاہراہ سیدہ زینب پر جو مزار ہے وہاں ثانی زہرا جناب زینب علیہ کی درگاہ ہے۔ اب لاکھ کہیے کہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کبھی مصر نہیں آئی، اور اخبار الزینبیات کے جامع عبیدلی نیز طبقات الکبریٰ کے مصنف شعرانی نے جن روایتوں پر تکیہ کیا ہے وہ بہت کمزور ہیں، لہذا قاہرہ میں آپ کے مزار کے متعلق کوئی بات بھی قابل اعتبار نہیں سمجھی جاتی، مگر مصری اس حقیقت پر توجہ دینے کو تیار نہیں ہوں گے جبکہ مصر میں ایک سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جنہیں مشاہد زینبی کا نام دیا گیا ہے، اور خیال ہے کہ جناب زینب علیہ وہیں آرام فرما رہی ہیں۔ مثلا اسوان شہر کے قبرستان میں ایک مقبرہ ہے جو قبہ زینبیہ کہلاتا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس جگہ حضرت زینب بنت علی نہیں بلکہ اموی دور کی ایک مشہور خاتون عباسیہ بنت جریح متوفہ 71 ہجری دفن ہے۔ دوسرا مرقد باب النصر قاہرہ کے شہر خموشہ میں ہے۔ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر ہے، لیکن باخبر حضرات جانتے ہیں کہ اس احاطے میں جناب محمد حنفیہ کے پڑپوتے احمد بن محمد کی صاحبزادی مدفون ہے، ان کا نام بھی زینب تھا۔ تیسرا روضہ مقابر قریش میں ہے، اور اس متبرک جگہ کے بارے میں زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ یہی جناب زینب کا مزار ہے۔ بحوالہ جناب عقیلۃ الطہر والکرم السیدہ زینب شیخ موسیٰ محمد علی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 156-57۔ آگے فرماتے ہیں کہ لیکن تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ اس مقام پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی پڑپوتی زینب بنت یحییٰ المتوج کا مزار ہے۔ 193 ہجری میں آپ نے وفات پائی، بڑی صاحب کرامت بی بی تھی۔ فاطمی خلیفہ ظافر اپنے محل سے ننگے پاؤں چل کر آپ کے دربار میں حاضری دیتا تھا۔ ہمیں بھی اس عظیم خاتون کے آستانے پر پیشانی رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اچھا آئیے اب ذرا تاریخ سے پوچھیں کہ پاسبان عظمت کربلا عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ کا روضہ اقدس آخر ہے کہاں؟ وقائع نگار لکھتے ہیں کہ کربلا کے روح فرسا اور جانگداز زلمیے کے بعد جب اہل حرم مدینے پہنچے تو پورا شہر عزاخانہ بن گیا۔ شہیدوں کی یاد، مصائب کے ہجوم اور شب و روز کی گریہ ازاری سے جناب زینب کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ پھر ایک مشکل یہ پیش آئی کہ مدینے میں کال پڑ گیا۔ ان حالات کے پیش نظر جناب عبداللہ ابن جعفر نے طے کیا کہ کچھ عرصہ کے لیے باہر چلے جائیں، چنانچہ آپ نے اپنی شریکہ حیات جناب زینب علیہ کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ دمشق کے آس پاس آپ کے باغات تھے، زرخیز زمینیں تھیں، وہاں عام طور پر وہاں موسم خوشگوار رہتا تھا۔ مشہور مورخ مرزا حسن خان مراغی متوفہ 1312 ہجری اپنی تصنیف الخیرات الحسان کی دوسری جلد کے صفحہ 29 پر، اور معروف محقق سید حسن صدر اپنی علمی کاوش نزہت اہل الحرمین کے صفحہ نمبر 67 پر لکھتے ہیں: امیر المومنین علیہ السلام کی صاحبزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یثرب میں خشک سالی کے باعث عبد الملک بن مروان کے زمانے میں اپنے شوہر کے ہمراہ شام تشریف لائیں، مگر جلد ہی آپ کی صحت جواب دے گئی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر کے باغ ہی میں آپ کا مزار بنا۔
ان کے علاوہ اور بڑے بڑے دانشوروں نے اپنی کتابوں میں جناب زینب کے قبر انور کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ 8ویں صدی ہجری کے مانے ہوئے عالم ابو بکر موصلی اپنی تصنیف فتوح الرحمن میں تحریر کرتے ہیں کہ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، جو علی علیہ السلام کی دختر گرامی اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فرزند حسن و حسین اور محسن کی بہن تھیں، واقع کربلا کے بعد شام آئیں اور دمشق کے نواحی علاقے راویہ میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ وہیں آپ کی لاحت پر آسمان شبنم افشانی کرتا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکثر زیارت قبر زینبی کے لیے جاتا تھا، مگر ہم میں سے کوئی شخص روزہ کے اندر داخل نہیں ہوا کہ ادب و احترام کا یہی تقاضا ہے۔ صفحہ نمبر 381۔ اور 9ویں صدی ہجری کے مصری عالم ابو السقا بدری اپنی کتاب نزہۃ الانام فی محاسن الشام میں رقم تراز ہیں۔ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بنت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شام آئیں اور یہاں آنے کے بعد بیمار پڑ گئیں۔ یہیں آپ کا انتقال ہوا اور دمشق کے نواحی علاقے راویہ میں دفن کی گئیں۔ اب اس مقام کو بلدۃ الست سیدہ کا شہر کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 374۔ اور حافظ ابن طولون دمشقی متوفی 953 ہجری اپنی کتاب سیرت العقیلہ زینب کبریٰ میں ترقیم فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی صاحبزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ دمشق کے قرویہ راویہ میں مدفون ہے۔ یہ جگہ قبر الست کے نام سے شہرت رکھتی ہے۔ اسی طرح علامہ شیخ حسن یزدی، شیخ الفقہاء مرزا علی کنی، آیت اللہ الفقید مرزا محمد حسن شیرازی، محدث کبیر مرزا حسین نوری اور مؤرخ جلیل شیخ عباس قمی کی بھی یہی تحقیق ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ شام میں آرام فرما رہی ہیں، مگر راویہ جہاں ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کا مزار ہے اب دمشق کا ایک قریہ یا مضافاتی بستی نہیں بلکہ ایک سجا ہوا شہر ہے، جس میں چوڑی چوڑی سڑکیں اور بھرے بھرے بازار، خوشنما مکان، شاندار ہوٹل، آرام دہ ذرائع آمد و رفت، اطمینان بخش مواصلاتی نظام، عصری طرز کے مدرسے، قابل فخر علمی ادارے اور سب سے بڑی بات امن و امان کی فضا، روحانیت سے بھرا ہوا ماحول، اور اس میں ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کے روضے کی نور برساتی ہوئی جاذب نظر عمارت، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے اور قلب و ضمیر کو زندگی ملتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی کے ساتھ ہی اس کتاب کا پارٹ نمبر 3 ختم ہوا۔